کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جو لوگ ہمیشہ سچ بولتے ہیں انہیں اکثر سب سے زیادہ مشکلوں اور مخالفتوں کا سامنا کیوں کرنا پڑتا ہے؟ آج ہم اسی گہرے موضوع پر بات کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ سچائی کے راستے میں اتنی رکاوٹیں کیوں آتی ہیں اور بالآخر ان کڑی آزمائشوں کا الہی انعام کیا ملتا ہے۔ تو چلیں سیدھا موضوع کی طرف آتے ہیں۔ شروعات کرتے ہیں اس زبردست اور گہری بات سے کہ دنیا سچے لوگوں کو کبھی اپنے سرآنکھوں پر نہیں بٹھاتی۔ کیوں؟ کیونکہ سچ دنیا کے بنائے ہوئے جھوٹے اور کھوکھلے اصولوں کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ ذرا سوچیں، جب کوئی سچ بولتا ہے تو وہ ان لوگوں کے مفادات سے ٹکراتا ہے جن کی پوری عمارت ہی جھوٹ پر کھڑی ہو۔ سچائی کا یہ بھاری بوجھ اٹھانا واقعی اس دنیا کے لیے کبھی بھی آسان نہیں رہا۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس دنیا کی اصل فطرت کیا ہے، یہ مخلص اور سچے لوگوں کی اتنی مخالفت آخر کرتی کیوں ہے؟ اب ذرا اس حیران کن تضاد کو دیکھیے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جن میں کمال کی خوبیاں ہیں، یعنی وہ سچے ہیں، مخلص ہیں اور ظلم کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف دنیا کا رد عمل بالکل الٹ ہے۔ ان کی تعریف کرنے کے بجائے انہیں اکیلا کر دیا جاتا ہے، انہیں تانے اور ٹھوکریں ملتی ہیں، ان کی راہ میں روڑے اٹکائے جاتے ہیں۔ اس کی سیدھی سی وجہ یہ ہے کہ سچے لوگ اس دنیا کے جھوٹے حساب کتاب اور وقتی فائدوں کو بگاڑ دیتے ہیں۔ یہ واقعی عجیب بات ہے نا کہ اچھائی کا بدلہ بظاہر مخالفت کی صورت میں ملتا ہے۔ اب آتے ہیں تاریخ کی طرف۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں کن کن عظیم ہستیوں نے ان مشکلات کا سامنا کیا۔ اگر ہم تاریخ پر نظر دوڑائیں تو یہ بات اور بھی کھل کر سامنے آتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، انہیں اپنوں نے ہی کنویں میں پھینک دیا اور بیچ ڈالا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دہکتی آگ میں ڈال دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا اور فرعون کا لشکر ان کے پیچھے لگ گیا۔ اور پھر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں طائف میں پتھر مارے گئے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان سب کا آخر قصور کیا تھا؟ صرف یہ کہ وہ سچے تھے، ان کا کردار خوبصورت تھا اور وہ ظلم کے خلاف تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سچائی کی مخالفت کا یہ سلسلہ کتنا پرانا ہے۔ اور یہاں ایک بڑی تکلیف دہ حقیقت سامنے آتی ہے۔ جب اللہ کی طرف سے بڑے بڑے معجزے بھی دکھائے گئے، جیسے آگ کا بالکل ٹھنڈا ہو جانا، تب بھی دنیا کی ہٹ درمی ختم نہیں ہوئی۔ آگ تو ٹھنڈی ہو گئی، لیکن لوگوں کے دلوں کی نفرت، ان کی سختی، وہ نہیں پگھلی۔ یہ واقعی دل دہلا دینے والی بات ہے کہ انسان بعض اوقات کتنا ضدی ہو سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس اخلاص اور سچائی کی قیمت کیا ہے؟ یہ ایک ایسی آزمائش ہے جس سے گزرنا ہی پڑتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ صرف پرانی کہانیاں ہیں؟ بالکل نہیں، یہ ایک آفاقی قانون ہے، ایک پکا اصول۔ اگر آج کوئی بھی انسان ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کا فیصلہ کرتا ہے تو حقیقت بالکل واضح ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا راستہ چنیں گے تو کنویں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا راستہ دربدر ہونے کی طرف لے جائے گا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ اپنائیں گے تو طائف کے پتھروں جیسی مشکلات کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ مطلب یہ کہ سچ کا راستہ چننا ہے تو پھر ان ناگزیر مشکلوں کے لیے بھی خود کو تیار رکھنا ہوگا۔ تو پھر یہ سب جاننے کے بعد ذہن میں ایک بڑا سوال آتا ہے، اس دنیا سے بھلا ہم کیا امید رکھیں؟ جس دنیا نے تاریخ کے سب سے عظیم اور سچے لوگوں کو نہیں بخشا، ان کے ساتھ اتنی سختی اور مخالفت کی، تو کیا ایک عام انسان کے لیے یہ سوچنا عقل مندی ہے کہ دنیا اس کے ساتھ بہت وفا کرے گی؟ بالکل نہیں نا۔ لیکن ٹھہریے، کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اب ہم بات کریں گے الہی فیصلے کی، کہ کیسے یہ مشکل آزمائشیں آخر کار ایک شاندار کامیابی میں بدل جاتی ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا، یہ مایوسی کی بات نہیں ہے۔ ذرا دیکھیے کہ ان آزمائشوں کے بعد اللہ کا فیصلہ کیا آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اسی کنویں کی گہرائی سے نکال کر تخت پر بٹھا دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ خوفناک آگ ایک خوبصورت باغ بن گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں سے راستہ نکال دیا گیا، اور طائف کی ان سخت تکالیف کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح مکہ کی وہ عظیم و شان کامیابی عطا ہوئی۔ یعنی دنیا کی دی ہوئی عارضی تکلیف کا جواب اللہ تعالیٰ بالآخر ایک بہت ہی شاندار کامیابی اور نجات کی صورت میں دیتا ہے۔ اب اس فرق کو سمجھیے، یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے۔ ایک طرف اس دنیا کا ظالمانہ رویہ ہے، دنیا کا کام ہے گرانا، اکیلا چھوڑ دینا اور بھول جانا۔ لیکن دوسری طرف اللہ کی ذات ہے، وہ گرنے والوں کو اٹھاتی ہے۔ جب سب ساتھ چھوڑ دیں تو وہ تنہائی میں ساتھ دیتی ہے اور اپنے بندوں کو کبھی نہیں بھولتی۔ تو یہ ہم پر ہے کہ ہم اپنا سہارا اور اپنی امید کس کو بناتے ہیں، دنیا کو یا اس ذات الہی کو۔ اور آخر میں سب سے اہم بات، ثابت قدمی اور درگزر، یعنی ان حالات میں ہمارا حتمی رویہ کیا ہونا چاہیے۔ اس پوری صورتحال میں دونوں طرف کے کردار بالکل صاف ہیں۔ دنیا اپنا کام کرے گی،
اس کی تو فطرت ہی یہی ہے کہ وہ آزمائے گی، پتھر مارے گی، رکاوٹیں کھڑی کرے گی، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کے جواب میں ایک سچے اور مخلص انسان کا کیا کام ہے؟ اس کا کام لڑنا یا گالیاں دینا نہیں ہے، اس کا کام ہے ثابت قدم رہنا، ڈٹے رہنا، اور ان تمام مشکلوں کے باوجود مسکرا کر دعا دینا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیاوی مخالفت کا جواب ہم نے منفی رویے سے نہیں بلکہ اعلیٰ اخلاق سے دینا ہے۔ اور ہماری آج کی یہ بات طائف کے اس واقعے اور اس انتہائی خوبصورت دعا پر ختم ہوتی ہے۔ اے اللہ ان کو ہدایت دے، یہ جانتے نہیں۔ ذرا سوچئے کتنی گہری بات ہے۔ یہ دعا ہمیں ایک بہت بڑا اور سوچنے پر مجبور کرنے والا سوال دے کر جاتی ہے۔ جب ہماری اپنی زندگی میں سچائی کی وجہ سے مشکلیں آئیں تو ہم کیا کریں گے؟ کیا ہم غصے اور کڑواہٹ کا شکار ہو جائیں گے، یا پھر ہم بھی ان عظیم ہستیوں کی طرح معاف کرنے اور دعائے خیر کرنے کا راستہ چنیں گے؟ اصل اور سچی کامیابی کس رویے میں ہے، یہ فیصلہ اب آپ نے خود کرنا ہے۔